اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعین ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی المحکم کتابہ القرآن المجید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیجے محمد وآل محمد اللہم صلی علی ناظرین محترم، اذان محترم، جس طرح ہمارا موضوع چل رہا ہے درس عاشورہ کے ذیل میں، اور ہم نے اپنی پہلی تقریر میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس روز سے تم ایک درس کو حاصل کرو کہ اگر تم اپنے آپ کو نصب کر دو، اپنے آپ کو وقف کر دو در اہل بیت پر، تو یقین جانو تمہیں سعادت اور شہادت اور منزلت اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کو ہر جگہ پر، ہر مقام پہ، ہر گھر میں پہنچانے کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں، اور ہر انسان یہ چاہنے پہ لگا ہوا ہے کہ ذکر حسین کو سن سکے، کسی طرح بھی سن سکے، چاہے کہیں اپنے گھر پہ بیٹھا ہو، چاہے کہیں پر بھی موجود ہو، کہ وہ اپنے آپ کو ذکر حسین کی طرف پہنچانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یقینی طور سی بات ہے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو مقام بلند پر دیکھنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو سعادت پہ دیکھنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا ہے، تو ذکر اہل بیت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اہل بیت کا ذکر ہمارے ساتھ ہے تو یقین جانے سعادت، کامیابی اور شہادت ہمارے ہی نصیب میں ہے۔ سب سے پہلی بات اگر عرض کروں اس کے علاوہ، وہ یہ کہ جو میں نے اپنی پہلی تقریر میں ارشاد کیا تھا کہ انسان اگر اپنے آپ کو نصب کر دے در اہل بیت سے، اپنے آپ کو نصب کر دے امام حسین علیہ السلام کے نام پر، تو یقین جانے سعادت کا جو درس سب سے پہلی والی تقریر میں جو رہا وہ ہے کہ آپ کو سعادت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسرا مقام دیکھیں، جو بہرحال ایک واقعہ میں نے مختصر سے عرض کیا تھا، وہ 11 سال کا بچہ کہ جو کہاں حاضر ہوتا ہے؟ امام حسین کے سامنے کہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ امام کہتے ہیں کہ ابھی تم اجازت کیوں طلب کر رہے ہو؟ کہا میری والدہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ میں جاؤں۔ لیکن جب یہ 11 سال کا بچہ میدان میں جاتا ہے تو دشمن اہل بیت سے، لشکر یزید سے جو مخاطب ہوتا ہے، تو یہ کہہ کر مخاطب نہیں ہوتا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کا پوتا ہوں، ایسا نہیں کہتا، بلکہ کیا تعارف کراتا ہے کہ میں حسین کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میرے آقا کا نام حسین ہے، وہ رسول کے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، مثلا اس طریقے سے تعارف کرا رہا ہے۔ یعنی جانتا ہے کہ اگر اپنے عظمت کو بتانا ہے تو حسین کے سہارے سے بتاؤ، اگر حسین کا سہارے سے بتایا جائے گا، اگر امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے گا، تو یقین جانے کہ سعادت دنیاوی حاصل ہوگی، سعادت آخرت بھی حاصل ہوگی۔
جو سب سے پہلا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے اس دن کے سلسلے میں، وہ یہ کہ ذکر حسین، نام حسین جو ہمیں دوسرا درس دے رہی ہے، وہ دوسرا درس ہے ہدایت کا درس۔ پہلا والا درس ہمارا رہا سعادت کا، اور دوسرا درس ہمیں مل رہا ہے وہ ہے ہدایت۔ اب آپ تمام حضرات کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، میں نے ہدایت کا ذکر کہاں سے کیا؟ آیا روز عاشور سے ہمیں کیا ہدایت حاصل ہو رہی ہے؟ آیا کس مقام پہ ہمیں ہدایت حاصل ہو رہی ہے؟ جو درس عاشورہ ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہدایت ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہے، تو یقین جانے کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ کہاں کہاں امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے رہے کہ یہ ہدایت پا جائے۔ سب سے پہلا جو میں نے اپنا نقطہ نکالا ہے ہدایت کے ذیل میں، وہ خط ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے بصرے کے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اور وہ خط جو بصرے کے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اسی کے ذیل میں امام اپنے ہدف قیام، جو ان کے قیام کا ہدف تھا، وہ کربلا جانے کا ہدف تھا، وہ عاشور کا ہدف تھا، وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے تھے، بیان کرنا چاہتے تھے۔ اس خط کے ذیل میں امام کیا لکھتے ہیں؟ اس خط میں بصرے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ ارشاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام، کہتے کہ میں جو ہدف کر کے جو میں اپنے قیام کر رہا ہوں، وہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ ارشاد فرمایا، کہتے کہ الا وان سنتی والا وان سنت قد عمدت وان البدعۃ قد احیت، کہ میں جو قیام کر رہا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ سنت پیغمبر پر اب کوئی عمل نہیں کر رہا، سنت پیغمبر ہمارے درمیان سے جا رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ پہلا جملہ ہے اس خط کا، اور اسی خط کے ذریعے ہمیں وہ درس حاصل ہو رہا ہے کہ جس کا نام درس عاشورہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ عُمِدَتْ، کہ رسول کی سنت پامال ہو رہی ہے، لوگ سنت نبی پر عمل نہیں کر رہے، لوگ سنت نبی کے مخالف عمل کر رہے ہیں۔ یعنی جو رسول نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ لوگ حلال کو حرام بنا رہے ہیں اور حرام کو حلال بنا رہے ہیں، عمل کرنا ختم کر دیا۔ کئی مقامات آپ کو نظر آئیں گے مثلاً عمل نہیں کر رہے۔ کہا کہ موقع ایسا آ گیا کہ لوگوں نے سلطنت کا نام خلافت رکھ دیا، اور امامت کو خلافت میں بدل کے اور خلافت کو سلطنت میں بدل کے تمام سنت اہل بیت، سنت ائمہ، سنت پیغمبر کو پامال کر دیا۔ کہ بھی فرمایا کہ میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو خارج ہو رہا ہوں، میں جو مدینے سے جا رہا ہوں اور کربلا کا رخ کر رہا ہوں، اس کا سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ لوگوں نے سنت کو پامال کر دیا، اب مجھے سنت کو زندہ کرنا ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحِيَّتْ، اور بدعت کو لوگوں نے ایجاد کر دیا، یعنی وہ چیزیں جو نہیں تھی اس کو لے کر آ گئے دین کے اندر بہت سی۔ اب میں آپ کے سامنے کیا بدعتیں بیان کروں؟ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ مقام ہوا، یہ بات واضح ہو گئی کہ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحِيَّتْ، بدعت لوگوں کے درمیان جاری کر دی گئی۔ پھر فرمایا، خود خط کے اندر اس بات کے لیے لکھا ہے کہ پھر فرماتے ہیں، کہتے وَإِن تُعْطِيَ الْأَمْرِ، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو ہو اس گمراہی کے دلدل سے بچ جاؤ، یعنی آپ نے اندازہ لگایا، پہلی بات امام نے خود ہی بتا دی کہ سنت پامال ہو گئی، بدعت لوگوں کے درمیان زندہ کر دی گئی ہے، تو فرمایا وَإِنَّ تُعْطِيَ الْأَمْرِ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس مقام سے آزاد ہو جاؤ، کہ تم گمراہی کے دلدل سے باہر آ جاؤ، تو یقین جانو کہ تم حسین کا دامن تھام لو، ہدایت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اندازہ لگایا کہ جو سب سے پہلا پیغام امام حسین اس خط کے ذریعے سے ہمیں دے رہے ہیں، اس خط میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ہدایت۔
اپنے خروج، اپنے خارج ہونے کا ہدف بھی بتایا اور بتا بھی دیا کہ اگر تم اس گمراہی سے، کہ وہ گمراہی کون سی؟ وہ گمراہی یہ کہ سنت پیغمبر کا پامال ہونا، بدعت کا ایجاد ہونا، اگر تم اس گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو یقین جانو میرا دامن تھام لو، میں تمہاری ہدایت کر دوں گا۔ تازان محترم، یہ ایک پیغام، ایک نقطہ، ایک میسج عالم انسان کے لیے تھی۔ یہ میسج فقط بصرے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ امام اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مخصوص اس قبیلے کے لیے نہیں ہوتی، ایک مخاطب ہوتا ہے کہ جب وہ مخاطب ہو کر اس بات کو کہہ دیتے ہیں تو وہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اور یہ فقط اس زمانے کے انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ہر ایک کے لیے یہ پیغام، یہ میسج تا آخرت موجود رہے گا۔ تو یقین جانی یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا دامن تھامو، میں تمہاری ہدایت کروں گا؟ کب؟ کہ جب بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں اور سنت پیغمبر پامال ہو رہی ہے۔ کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، اگر سنت پامال ہو رہی ہے، جو سنت رسول ہے اور سنت رسول کا مخالف عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ سنت رسول، چاہے کوئی ہمارے درمیان کی ایک رسم و رواج میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ چیز پامال ہو رہی ہے اور حرام حلال میں تبدیل ہو کر پیش کیا جا رہا ہے تو یقین جانو در اہل بیت کو تھام لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے جتنے بھی مسئلے ہو، میں بہرحال ایک ایک نقطے کو تو بیان نہیں کر سکتا، ایک ایک مسئلے کو تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک نقطے کو آپ کے درمیان واضح کرنا چاہتا ہوں، روشن کرنا چاہتا ہوں، تاکہ واضح ہو جائے کہ اگر ہمیں ہدایت پانی ہے، اگر ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، اگر ہمیں بدعت کو انجام نہیں دینا تو در اہل بیت کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا در اہل بیت سے تو یقین جانو کامیابی بھی اس دنیا کی حاصل ہو نہیں ہے، آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہو نہیں ہے، اور جب خدا کی بارگاہ میں حاصل ہوں گے تو ہدایت یافتہ پیش ہوں گے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے عمل نہیں کیا تو یقین جانے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشکلات میں جائیں۔ اہل بیت ہمیشہ اس مقام جاتے، فقط اہل بیت کا نہیں، انبیاء کا ہدف بھی یہ رہا۔ اگر آپ تاریخ کا تو انبیاء کا ہدف کیا تھا؟ یہی تھا، لوگ ہدایت پا جائے، لوگ کامیاب ہو جائے، لوگ سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مصیبتیں یا مشکلیں جھیلی، وہ کیوں تھی؟ تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اگر میں اور واقعات کی بہت سے مقامات ہیں، ائمہ معصومین کا کوئی بھی ہدف ہو، ہر ہدف کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ سامنے والا ہدایت پا جائے۔ کیا امام حسین علیہ السلام حر جوفی کے خیمے کی طرف نہیں گئے مکے میں؟ اور جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جب امام مکے میں آئے ہیں، مدینے سے مکے کی ہجرت کی اور مکے سے کربلا کا رخ کرنا تھا، تو حر جوفی کے خیمے کی طرف جاتے اور خیمے کی طرف جا کر کہتے کہ حر جوفی، تیرا ماضی بہت گناہ سے آلودہ ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو کامیاب ہو جائے، تیرے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائے۔ امام ہے، ہادی ہے، کیوں نہ ہو؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں موجود نہیں ہے؟ رہادائی حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ امام خیمے کی طرف خود گئے، کہا تیرا ماضی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تو ہدایت پا جائے، اب میں چاہتا ہوں کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہا کیا کرنا ہوگا مولا؟ کہا میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں کہ تو چل میرے ساتھ، اور اگر میرے ہمراہ چلے گا تو یقین جان تیرے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! امام کا مخاطب ہو کیا معاملات رہے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہی لیکن سامنے والا کہ جب ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ ایک لطف ہوتا ہے پروردگار کا کہ انسان کی طرف ہدایت خود چل کر آ جائے۔ اللہ اکبر! کیونکہ بعض اوقات پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان اتنا بد توفیق ہوتا ہے کہ اسے اگر پروردگار کی طرف سے ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی ہدایت کے دام سے پیچھے خود اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے۔ خدا ایک لطف کرتا ہے، وہ لطف ہر کسی پہ نہیں ہوتا۔ مثلا کہا گیا کہ اگر صبح کی نماز کے لیے تمہاری اتفاقاً آنکھ کھل جائے
تو یقین جانو کہ پروردگار نے تمہارے ساتھ لطف کیا ہے کہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، تو کچھ نہ ہو حتمن بیدار ہو کر نماز کو ادا کرو۔ ایسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کہتے کہ اگر تمہاری نماز فجر سے پہلے آنکھ کھل جائے تو خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اٹھ بیٹھ جاؤ، نماز کے لیے آمادگی کرو۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس فرشتے کو سلام کرو کہ جس فرشتے نے آ کے تمہیں بیدار کیا ہے۔ یہ ایک لطف الہی ہے۔ بہرحال امام گئے، امام نے کہا کہ تیرے گناہ بہت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تیرے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ حر جوفی کہتا ہے کہ میں ہدایت تو چاہتا ہوں، ہاں میرا ماضی، میرا پاسٹ اچھا نہیں گزرا، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں ان گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، کہ بتائے میں کیا کروں؟ امام نے کہا میرے ساتھ ہمراہ ہو جا، میرے ہمراہ چل کربلا کی طرف، یقین جان تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن حر جوفی کہاں ہدایت پانے والا تھا اس وقت۔ حر جوفی نے کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتا۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ امام نے وہ مخاطب ہو کر امام سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتا، لیکن ہاں اگر آپ کو کوئی اور مدد چاہیے، تلواریں چاہیے تو میں تلواریں دینے کو تیار ہوں، اگر آپ کو سواری چاہیے تو میں سواری دینے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بس اتنا سا جملہ سننا تھا۔ امام مخاطب ہوئے، اے حر جوفی، نہ مجھے تیری تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیری سواری کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے آدم چاہیے کہ جسے میں انسان بنا سکوں اور اسے مقام سعادت اور ہدایت حاصل کرا سکوں۔ عزیزان محترم، دین کو کبھی تلوار اور سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کو اگر ضرورت ہے تو انسان کی ضرورت ہے، اور اس انسان کی زبان کی ضرورت نہیں ہے، اس انسان کے عمل کی ضرورت ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ ہم اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بول دیا یہ کافی ہے، زبان سے دین نہیں چلتا، عمل سے دین چلتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پروردگار جنت عطا کر دے فقط بولنے سے، تو یقین جانے کہ دین اس انسان کا کوئی بھلا نہیں کرے گا۔ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہو کہ جو دین کے نام پر بولنا جانتے ہیں، جب بولنے کی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں عمل کی بات ہوتی ہے تو وہ انسان دنیاوی بشر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات آج کے دور میں تصدیق نہیں کر رہی؟ کیا یہ بات ہم آج کے زمانے میں جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں، آیا وہ بات ہمارے اوپر امام نے نہیں کہی؟ آیا یہ فقط انہی کوفے والوں کے لیے تھا؟ آیا یہ فقط انہی زمانے والے لوگوں کے لیے تھا؟ بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ اب اس جگہ پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ویسے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ویسے ہی بات، کیا ہمارے اندر کیا وہ بات نہیں تصدیق کر رہی کہ جو امام نے کہی؟ کہ جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہم زبان سے بولتے ہیں کہ دین میں یہ، دین میں فلاں، دین میں یہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی تمام مسائل کو گرانا شروع کر دے گا، لیکن جہاں عمل کی بات آئے گی نقطے نکالنا شروع کرے گا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں فلاں نہیں کر سکتا، یہ مشکل میرے ساتھ ہے، اس مشکل کی وجہ سے میں وہ عمل نہیں کر سکتا، خدا میرا دیکھ رہا ہے۔ یعنی گواہ کے لیے خدا کو بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھا فارمولا ہمارے درمیان ہو گیا ہے کہ جہاں عمل کی بات آتی ہے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، بہت مجبور ہوں، خدا دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا مجبور ہوں، کہ بھائی ٹھیک ہے خدا دیکھ رہا ہے، لیکن خدا نے تمہارے لیے دوسرے راستے بھی تو رکھے ہیں کہ تم اس راستے کے ذریعے سے اس عمل کو انجام، کیا ہمیں مجبور بنا دیا؟ ہمیں معصومین کا ہدف ہی رہا ہے کہ ہم ہدایت پا جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں آتی، یہ ہدایت ایک لطف الہی ہے، اور یقین جانے کہ ایام عزا ایک ہدایت سے بھرا ہوا تشت ہے کہ جس کے ذریعے فقط ہمیں اس تشت سے ہدایتوں کو حاصل کرنا ہے۔
یہ ایک ایک دن یہ جو گزرتے چلے جائیں گے، یقین جانے کہ ہمیں ان مقام، ان تمام بحثوں سے ہدایت کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ذکر اہل بیت سے ہدایت حاصل کرو۔ فقط فضائل علی سننا آپ کو سعادت نہیں دے گا، فضائل علی سن کر قول علی پر عمل کرنا آپ کو کامیابی اور سعادت حاصل کرائے گا۔ جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، کہتے کہ میں نے تمہاری ہی دنیا میں زندگی گزاری ہے، لیکن اس دنیا میں، جس دنیا میں تم نے زندگی گزاری ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ علی کا ساتھ دو، یعنی مجھ علی کی مدد کرو، تو عمل اور تقوی الہی کو اختیار کرو۔ اللہ اکبر! یعنی کیا بحث ہے؟ یعنی یہ کہ تم عمل کو انجام دو، عمل کرو گے تو ہدایت حاصل ہوگی، تو سعادت حاصل ہوگی۔ مولا کائنات کے اگر آپ ہر مقام پہ دیکھیں، میں نے جس طریقے سے عرض کیا، چاہے انبیاء کی صفوں کو دیکھیں، میں معصومین کی صفوں کو دیکھیں، ہر کسی کا سب سے پہلا بیان یہ رہا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ مولا کائنات کے پاس جنگ صفین میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ لشکر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک بات ہو رہی ہے کہ علی کیوں ابھی تک جنگ کی شروعات نہیں کر رہے؟ یا تو سبب یہ ہے کہ علی لشکر کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، یا پھر سبب یہ ہے کہ علی موت سے ڈر رہے ہیں، یا پھر وجہ یہ ہے کہ علی سامنے والوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا مولا علی نے؟ کہا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ علی موت سے ڈر رہا ہے، تو علی کے لیے جوانی میں بھی موت ایسی تھی کہ جیسے ایک ایسا اشتیاق تھا کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور رہی بات کہ میں سامنے والے کو مسلمان سمجھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو اسلام پر نہیں سمجھتا، حق پر نہیں جانتا، لیکن ہاں اس انتظار میں ہوں کہ شاید سامنے والے لشکر میں کوئی ہدایت پا جائے۔ کیا ہدف رہا؟ ہدایت پا جائے۔ اللہ! ایسی جنگ صفین ہو رہی ہے، دیکھا ایک لشکر معاویہ میں سے ایک سپاہی ہے کہ جو تلوار بھی چلا رہا ہے اور زبان پر اما یتساءلون عن النبأ العظیم آیت کی تلاوت بھی کر رہا ہے، سورہ نبأ پڑھ رہا ہے۔ امام جنگ کرتے کرتے اس کے روبرو گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تو پڑھ کیا رہا ہے؟ اس نے کہا میں سورہ نبأ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ امام مخاطب ہوئے کہ جو سورہ نبأ کی تلاوت کر رہا ہے، آیا اس کی تفسیر تو جانتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے تفسیر جاننے کے لیے منع کیا ہے۔ امام مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تفسیر کروں؟ کہا بتائیں کیا تفسیر ہے؟ کیونکہ میں نے جس طریقے سے اپنی پچھلی تقاریر میں بھی اس چیز کو عرض کیا کہ معاویہ اور بنی امیہ اور حکمرانوں نے جو کام کیا تھا وہ یہ کہ لوگوں کو امامت اور حجت خدا سے کنارے کر دیا تھا، دور کر دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا۔ اس کا ہدف یہی تھا کہ اسے نہیں معلوم، وہ تو آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا بتائے، امام نے فرمایا واللہ عن النبأ العظیم، جان لے کہ جو تو نبأ عظیم کی بات کر رہا ہے، خدا کی قسم میں وہ نبأ عظیم ہوں۔ اللہ ایک بار جیسے ہی اس نے بہرحال تفسیر سنی اور تفسیر سننے کے بعد فوراً اسلام کو قبول کر لیا، ہدایت پا گیا، ہدایت پا گیا۔ عزیزان محترم، یہ ہدایت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر میں کربلا کا رخ کروں، بس اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، امام نے کیا کئی خطبے نہیں دیے؟ امام نے کتنی بار لشکر عزیز سے بات کی تاکہ سامنے والا ہدایت پا جائے؟ امام مخاطب نہیں ہوئے؟ روایت موجود ہے امام نے 3 مرتبہ عمر سعد سے بات کی۔ کیا کہا؟ اے عمر سعد، کیوں اپنے آپ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں ڈال رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اپنے لیے جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں حق پر ہوں؟ معلوم ہے عمر سعد نے کیا کہا؟ عمر سعد کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، لیکن میں کیا کروں؟
اگر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا تو یہ لوگ میرے گھر کو جلا دیں گے۔ امام مخاطب ہوئے، کہا عمر سعد فکر کیوں کرتا ہے، میں تجھے گھر دوں گا۔ کہا یہ میرے بیوی بچوں کو پریشان کریں گے۔ کہا کیوں پریشان ہوتا ہے، میں تیرے بیوی بچوں کی امانت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ ہدایت دینا تھا، لیکن پھر آخر میں امام نے ارشاد فرمایا، عمر سعد نے ارشاد فرمایا، امام سے مخاطب ہو کر عمر سعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا ٹھیک ہے، آقا ٹھیک ہے، اے حسین ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ لوگ تمہاری شہادت کے بدلے میں رے کی حکومت دے رہے ہیں۔ امام فوراً مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عمر سعد یہ بتا کہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میں سچا ہوں؟ کہا جانتا ہوں سچے ہو۔ کہا تو پھر جان لے کہ تجھے رے کی حکومت تو بہت دور کی بات ہے، تجھے اس کی طرف جانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ آذان محترم، امام یہ کہہ کر پلٹ آئے، لوگ صحابیوں جتنے موجود تھے، یاران موجود تھے، امام ان سے مخاطب ہو کر کہے کہ جس چیز پر یہ فخر کر رہا ہے تو یقین جانو یہ بھی ایسے ہی تڑپ کے مرے گا کہ جس طریقے سے یہ اپنی خواہش رکھ رہا ہے۔ اذان محترم، امام نے فرمایا، امام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اپنی خواہشوں میں کے دلدل میں گھرا ہوا ہے، یہ اسی خواہشوں کے دلدل میں ایسے تڑپ کر مرے گا کہ کوفے کی گلیوں میں اس کے سر سے بچے کھیلیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ایک ہدایت کا چراغ تھا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ تو ہمیں جو آج کے درس سے حاصل ہوا وہ یہ کہ جو درس عاشورہ ہے، جو دوسرا درس تھا وہ ہے ہدایت۔ امام کا ہدف، امام کا خروج، امام کا خارج ہونا وہ ضرورت تھی تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ سنت پامال ہو رہی ہے، بدعت زندہ ہو رہی ہے۔ اس دلدل کو ختم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں اور بدعت کی طرف نہ جائیں، سنت کو زندہ کریں۔ بس میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا۔ آج 2 محرم ہے۔ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ کربلا نزدیک آ گئی ہے، امام کربلا میں وارد ہو رہے ہیں۔ اگر میں عرض کروں کہ امام کی کربلا کے اندر آنا، کیا امام جب کربلا میں آ رہے تھے، روایتوں میں موجود ہے جیسے جیسے کربلا نزدیک آ رہی تھی، امام کا دل اس کی طرف جذب ہوتا جا رہا تھا۔ اور یہ زمین ہی ایسی ہے کہ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ ہر نبی، ہر امام اس سرزمین سے گزرا ہے۔ مولا کائنات جب سرزمین کربلا میں وارد ہوئے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام زمین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے کربلا کی زمین، تجھے فخر کرنا چاہیے کہ تیری زمین پر فخر بشر کا خون بہے گا۔ ہاں عزیزان محترم، روایت میں موجود ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کربلا آئے ہیں تو کربلا آنے کے بعد امام سرزمین کربلا پر بیٹھتے ہیں،
ہاتھوں کو رکھتے ہیں اور ہاتھوں کو رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے زمین تجھے فخر کرنا چاہیے، میری اولاد میں سے ایک اولاد تیری زمین، تیری عزت، تیری اوپر خون بہے گا اس کا۔ ہاں عزیزان محترم، آج 2 محرم ہے، اور معمول ہے کہ 2 محرم کو سفیر حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل یہ خط لے کے مسلم گئے تو تھے کوفہ، لیکن کیا جانتے تھے کوفے والے وہ دغا کریں گے مسلم کے ساتھ، کہ مسلم آخری وقت کے اپنے وصیت نامے میں یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ میرے آقا کو خط لکھ دو کہ کوفے نہ آئے۔ اللہ، میرے مولا کو خط لکھ دو کہ وہ کوفے نہ آئے بلکہ اپنے راستے کو بدل دیں۔ ہاں عزیزان محترم، مسلم کوفے گئے تو تھے، جب پہلے ہی دن تھا، روایتوں میں موجود ہے کہ بعض نے کہا 2000 کا، بعض نے کہا 18,000 کا مجمع ہو مسلم کے ہمراہ ہو گیا تھا اور مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، لیکن یہ ملعونوں نے جو ایک سیاست کا کھیل کھیلا تھا، مسلم کو کوفے کے اندر تنہا کر دیا تھا۔ ہاں اذان محترم، بس آپ کے سامنے کچھ مصائب کے جملے عرض کروں گا اور آپ کی عبادت کو تمام کر دوں گا۔ مسلم تنہا رہ گئے، مسلم غریب ہو گئے کوفے کے اندر۔ ہاں اذان محترم، بعض میں روایتوں میں موجود ہے کہ مسلم رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں کہ کوئی ہو کہ جو مسلم کو سہارا دے دے، کوئی ہو کہ جو مسلم کا ہمراہ ہو جائے۔ لیکن ہاں اب موقع یہ ہے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے کہ جو مسلم کا سہارا دے دے، لیکن ایک دروازے پر جا کر دھک الباب کرتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں۔ ایک ضعیفہ باہر آتی ہے اور باہر آنے کے بعد مسلم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے پانی چاہیے، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ تو بہرحال اس عورت بیوی نے لا کر پانی کو دیا، مسلم نے پانی کو پیا اور پانی پینے کے بعد وہی کنارے پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے نوجوان، تم یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کیا تمہیں کوفے کے حالات کے بارے میں نہیں معلوم؟ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن ہاں اب مسلم اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے خاتون، کہ کیا تم نہیں جانتی کہ اس ٹائم کیا ماحول ہو گیا ہے؟ میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے، کوئی میرا ہمراہی بھی نہیں ہے۔ وہ عورت دوبارہ مخاطب ہو کر کہتی ہے تم ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہاں سے مدینے سے آئے ہو؟ کہا میں بنی ہاشم سے ہوں۔ ہاں اذان محترم، فقط اتنا جملہ سننا تھا۔ وہ عورت فوراً کہتی ہے آقا آپ مسلم ابن عقیل ہے؟ کہا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو اندر آئے، اندر بلایا گیا۔ پورا واقعہ ہے، میں بہت تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا۔ کہا مسلم اندر گئے، یہ خبر دربار ملعون میں پہنچ گئی۔ حاضر محترم، خبر کا پہنچنا تھا، وہ گھر گہراؤ میں لے لیا گیا۔ آواز کو بلند کیا کہ مسلم کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر میں آ جائیں گے۔ بنی ہاشم کی غیرت تو دیکھے۔ کہا میری وجہ سے کوئی غیر اس گھر کے اوپر حملہ کر دے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ مسلم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، تلوار کو ہاتھ میں لیا، گھر کے باہر آئے، بڑی خوبصورت جنگ کی۔ لیکن ہاں گھر جنگ کرنے کے بعد مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے ملعون کے دربار میں لایا گیا۔ جب دربار میں لایا گیا ہے نا، تو جب دربار میں لانے کے بعد آپ نے ابن زیاد نے مخاطب ہو کر کہا اے مسلم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے امیر کو سلام کیا جاتا ہے؟ مسلم نے جواب دیا کہ میرا امیر فقط حسین ہے اور کوئی میرا امیر نہیں ہے۔ اتنا سا جملہ سننا تھا۔ وہ غضبناک ہوتا ہے، مسلم کی شہادت، مسلم کی شہید کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ مسلم دارالامارہ پہ جاتے ہیں۔ مصائب یہاں تمام نہیں ہوتے، مسلم دارالامارہ پہ جاتے ہیں، دارالامارہ سے مسلم کو گرایا جاتا ہے۔ لیکن اب مصائب کا لمحہ تو یہاں پر ہے نا، کہ کہا جب مسلم کو دارالامارہ سے زمین پر